بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 16ویں قسط کی جانب۔ سردار داؤد نے لندن سے دبئی اور پھر یہاں 2-3 روز موج میلہ کرنے کے بعد کراچی کا عزم کیا تھا۔ اس نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کہ اس کی پاکستان آمد خفیہ رہے۔ وہ زرباغ کا وجود ختم کر کے چپ چاپ یہاں سے نکل جانے کی فکر میں تھا تاکہ اپنے مالکان کو راضی کر سکے۔ یہ ٹاسک اسے ہر حال انجام دینا ہی تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر حسب سابق زرباغ کے باڈی گارڈز اس کے منتظر تھے۔ سردار داؤد نے اس مرتبہ جس پاسپورٹ سے سفر کیا تھا اس پر اس کا نام پتہ سب جعلی تھا۔ ایسے 4 اور پاسپورٹ اس کو را نے فراہم کیے تھے۔ وہ پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کے ایک بزنس مین کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، اور اس کا حلیہ اس پاسپورٹ کی تصویر کے مطابق ایسا تھا کہ شاید بہت قریبی لوگ بھی اسے پہچان نہ سکیں۔ عام مسافروں کی طرح لاؤنج سے وہ باہر آ گیا اور زرباغ کی بھیجی ہوئی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح گارڈز اور آگے ڈرائیور بیٹھا تھا، جبکہ سیاہ شیشوں والی پراڈو شہر کی سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چونکا جب گاڑی نے معمول سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ سردار صاحب نے دوسرے گھر پر بلوایا ہے، ادھر معاملہ ٹھیک نہیں سردار صاحب، پشت سے جواب ملا۔ گاڑی روکو۔ اچانک ہی سردار داؤد کو غصہ آ گیا تھا، کیونکہ سفر لمبا ہوتا جا رہا تھا اور وہ کراچی کے مضافاتی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا جس کے حکم کو ٹالا جاتا۔ زرباغ سے بہرحال زیادہ بڑی اور اہم شخصیت تھی اس کی۔ سردار صاحب اطمینان سے بیٹھو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی پشت سے بندوق بردار کی آواز نے سردار داؤد کو یقین دلا دیا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ مجھے جانتے ہو تم؟ اس نے غصے سے گردن گھمائی تو اپنی طرف اٹھی ایک بندوق اور پسٹل کو دیکھ کر کچھ لمحے ہی کے لیے صحیح سہم کر رہ گیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں سردار صاحب، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ برائے مہربانی اپنا مزید تعارف کروانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں آپ کو سردار زرباغ تک زندہ پہنچانے کا حکم ملا ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ پچھلی سیٹ پر سے بندوق بردار کے انداز گفتگو نے سردار داؤد کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی، جس نے اس کے سارے بدن کو جکڑنا شروع کر دیا۔ اس نے فی الوقت چپ رہنا ہی مناسب سمجھا، لیکن دل ہی دل میں اسے اپنے فیصلے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں پاکستان آمد پر اپنی شناخت اس لیے چھپائی تھی کہ زرباغ کے قتل میں اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہ جائے۔ یہ تجویز بھی ارسلان کی ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد اسے را نے دی تھی۔ اس تجویز کا نتیجہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن ان گدھوں کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارجن نواز کو گالیاں دیں اور اپنی عقل پر ماتم کرنے لگا کہ ایسا خطرناک فیصلہ اس نے کیا ہی کیوں۔ اگر وہ اپنی شناخت کے ساتھ پاکستان آتا تو کراچی سے اس کے درجنوں جانثار ساتھی اس کے ساتھ ہوتے، اور زرباغ اس کے متعلق کچھ غلط سوچنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ زرباغ نے اگر کچھ غلط سوچا ہے تو اس لیے کہ اس نے اپنی آمد سے پہلے زرباغ کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اس مرتبہ کون سا پاسپورٹ استعمال کر رہا ہے۔ پراڈو کراچی سے قریباً 20 کلومیٹر دور بنے ایک فارم ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی، جس کا آہنی گیٹ مسلح پہرے دار کھول رہے تھے۔ برآمدے میں بھی سردار داؤد نے 2 اور مسلح نوجوانوں کو دیکھ لیا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ اب اس کے فرار کے تمام راستے مسدود ہیں، اور اگر زرباغ نے اس کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ گاڑی ایک بڑے برآمدے کے سامنے رک گئی۔ باہر موجود پہرے دار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر سردار داؤد کو عزت دی اور اسے ایک کشادہ ڈرائنگ روم نما کمرے کے دروازے تک لے آیا۔ دروازہ کھلنے پر اسے زرباغ دکھائی دیا۔ آؤ سردار صاحب آؤ، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نا راستے میں؟ زرباغ کے لہجے میں چھپی طنز نے سردار داؤد مینگل کے دماغ میں آہستہ آہستہ بج رہی خطرے کی گھنٹی پر زوردار ضرب لگا دی تھی۔ زرباغ، میرا نام سردار داؤد مینگل ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جیسے درجنوں زرباغ میرے جوتے سیدھے کرنے پر لگے رہتے ہیں۔ کس کو ڈرانا چاہتے ہو ان بندوق برداروں سے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پاگل ہوں؟ سردار داؤد غصے سے پھٹ پڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم بڑے عقل مند ہو سردار داؤد، مجھ جیسے درجنوں گدھوں پر اکیلے سواری کرتے ہو۔ مجھے قتل کر کے میری بیوی پر ہاتھ صاف کرنے کا منصوبہ ہے تمہارا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں عمر میں تم سے بہت چھوٹا ہونے کے باوجود
تم سے بڑا حرام خور ہوں۔ تم نے ساری زندگی یورپ کے عشرت قدوں میں گزاری ہے اور بلوچوں کے نام پر رو کو لوٹ رہے ہو۔ تم واقعی مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، لیکن آج تم مار کھا گئے۔ سردار داؤد، جانتے ہو ایک مرتبہ تم نے خود مجھ سے کہا تھا کہ ایک مرتبہ جو رو کی نظروں سے گر گیا پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں بلوچ ٹائگرز کے نام پر ملنے والے فنڈ کا کتنا % تم مجھے دیتے ہو، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ تم اس معمولی رقم کے لیے مجھے ہی مروا دو گے۔ سردار زرباغ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ زرباغ، اپنی اوقات نہ بھولو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنا ہی بے وقوف ہوں کہ خفیہ شناخت کے ساتھ پاکستان آؤں اور کسی کو باخبر نہ رکھوں؟ تمہارے اس ڈیرے کی بھی نگرانی ہوتی ہے۔ اگر مجھے معمولی سا بھی نقصان پہنچا تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ یاد رکھنا، میرے لوگ تمہیں زمین کی 7ویں تہ سے نکال کر بھی مار ڈالیں گے۔ غصے سے اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ مرنے سے پہلے کسی سردار کو پاگل ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ سردار داؤد، تمہاری موت کا فیصلہ تو ہو چکا، لیکن موت کیوں کہیں، شہادت کہو، شہادت۔ تحریک کو شدت سے بڑے شہید کی ضرورت ہے سردار داؤد، اور وہ تم ہوگے۔ تمہاری موت کے چند روز بعد تمہارے غائب ہونے کی خبریں نکلیں گی، پھر تمہاری پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری اور موت کی کہانیاں پھیلیں گی، اور جن گدھوں نے تمہیں یہاں ہیرو بنا کر بھیجا ہے، تمہارے مرنے کے بعد انہیں کسی کی ضرورت تو ہوگی جو میں پوری کروں گا۔ سردار داؤد، تم تو اس دنیا میں نہیں ہوگے، لیکن دیکھنا، ارجن نواز مجھ سے مدد کی درخواست کرے گا، میرے قدموں میں گرے گا۔ زرباغ نے کہا لگایا۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے زرباغ، پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو گئے ہو۔ تم دن میں خواب دیکھنا اس کی ایک علامت ہے۔ تم پرلے درجے کے بے غیرت انسان ہو۔ تمہاری بیوی میری باہوں میں جھولتی ہے اور تم اپنے آپ کو اس کا خاوند کہلاتے ہو۔ تمہاری اوقات ہے ہی کیا؟ 2 ٹکے کے کمین، تمہیں تو اپنے باپ کا اصلی نام بھی نہیں معلوم۔ سردار داؤد غصے سے بے قابو ہو کر اسے گالیاں دے رہا تھا۔ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ غصے سے بے قابو زرباغ کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی میز سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے 2 ہٹے کٹے بلوچ اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ انہوں نے گالیاں بکتے سردار داؤد کو قابو کر لیا اور زرباغ کے اشارے پر کمرے کی مخالف سمت میں لے آئے، جہاں ایک بڑے درخت سے رسا بندھا ہوا تھا۔ یہاں زرباغ کے 8-10 مسلح گارڈز موجود تھے۔ دونوں گارڈ سردار داؤد کو گھسیٹتے ہوئے وہاں تک لائے جہاں زرباغ ایک کرسی پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار داؤد مینگل، میں بلوچ ٹائگر کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے تمہیں عظیم مقصد کے ساتھ غداری کرنے کے الزام میں سزائے موت کا حکم سناتا ہوں۔ تم نے بلوچوں کے عظیم مقصد کو نقصان پہنچایا، غداری کی، تمہیں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ سزا پر فوراً عمل کیا جائے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک اور کہا لگایا۔ سردار داؤد مینگل پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا۔ زرباغ اور اس کے ساتھی سردار داؤد کے اس پاگل پن سے خوب محظوظ ہو کر کہے لگا رہے تھے۔ ایک مسلح نوجوان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے، دوسرے نے اس کے پاؤں باندھ دیے اور درخت سے لٹکتا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا، جسے 2-3 نوجوانوں نے مل کر کھینچا اور سردار داؤد کو پھانسی لگا دی۔ جب تک وہ زندہ رہا، زرباغ کو گالیاں دیتا رہا۔ چند منٹ میں اس کی تمام حسیات کو موت آ گئی، لیکن اس کی لاش درخت سے لٹکتی رہی، جبکہ سردار زرباغ اور اس کے ساتھی ایک بڑے کمرے میں سردار داؤد مینگل کی موت کا جشن مناتے رہے۔ شام ڈھلنے پر انہوں نے لاش کو ایک بڑی بوری میں باندھا اور ایک چھوٹے ٹرالے میں ڈال کر لے گئے۔ سردار داؤد کی لاش کو انہوں نے ایسی جگہ پہلے سے تیار شدہ گڑھے میں ڈالا تھا جہاں کوئی سیٹلائٹ بھی اس کی نشاندہی نہ کر سکتا۔ چٹیل اور بیابان اس زمین پر ہر طرف جھاڑیاں اور پتھر دکھائی دیتے تھے۔ گڑھے پر مٹی ڈال کر انہوں نے سطح ہموار کر دی اور پھر واپس لوٹ آئے۔ 5ویں روز ارجن نواز کو انتہائی اہم سورس نے خبر دی کہ سردار داؤد مینگل پراسرار طور پر لندن سے غائب ہے۔ اس کے اہل خانہ پریشان اور پولیس کو رپورٹ کروانے کی تیاری کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ سردار صاحب اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے کے لیے جرمنی گئے تھے، لیکن انہوں نے اگلے روز واپس آنا تھا۔ جب وہ 3-4 روز تک واپس نہیں لوٹا، نہ ہی جرمنی پہنچا اور نہ ہی کوئی فون وغیرہ آیا، تو وہ پولیس کو اطلاع کرنے چلے گئے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر کسی بھی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا ضروری ہے۔ ارجن نواز کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار داؤد گیا کہاں ہے اور کس پاسپورٹ پر اس نے سفر کیا ہے۔ اس نے تیزی سے سیٹلائٹ ٹیلی فون پر مختلف سورسز سے رابطہ شروع کیا اور اچانک ہی چونکا۔ اس کے سامنے 5 مختلف ٹی وی سیٹ پر پاکستان کے چینل چل رہے تھے۔ اچانک ہی ایک چینل پر اسے زرباغ کا چہرہ دکھائی دیا۔ زرباغ کسی ہنگامی پریس کانفرنس سے کوئٹہ پریس کلب میں خطاب کر رہا تھا۔ وہ میڈیا کو بتا رہا تھا کہ قوم پرست بلوچ لیڈرز کے خلاف ایجنسیوں کا کھیل جاری ہے۔ پہلے اس سے متعلق کسی ارسلان نامی نوجوان کی جعلی ویڈیو چلا کر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، پھر سردار داؤد اور اس کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھیانک سازش کی گئی، اور اب اطلاع ملی ہے کہ سردار داؤد 5 دن سے غائب ہے۔ اس نے میڈیا والوں کو بتایا کہ کچھ روز پہلے اس کا سردار داؤد سے لندن میں رابطہ ہوا اور انہوں نے پاکستان آ کر آزادی صحافت سیمینار میں شرکت کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد ان کے غائب ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ سردار داؤد مینگل اس سیمینار میں اہم انکشافات کرنے والے تھے جو حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ زرباغ کہہ رہا تھا کہ سردار داؤد نے اس بات کے ثبوت حاصل کر لیے تھے کہ غائب ہونے والے بلوچ نوجوانوں کو کون سی ایجنسی غائب کرواتی ہے، اور وہ آزادی صحافت سیمینار میں اسلام آباد میں یہ ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے رکھنے والے تھے۔ اس نے بتایا کہ سردار صاحب کے گھر والوں سے اس کا مکمل رابطہ ہے اور لندن پولیس کو سردار داؤد کے غائب ہونے کی رپورٹ بھی لکھوا دی گئی ہے۔ زرباغ نے وارننگ دی کہ اگر سردار داؤد کے غائب ہونے میں کوئی پاکستانی ایجنسی ملوث ہوئی تو اس کے لیے پہاڑوں پر چڑھے نوجوانوں کو نیچے اتارنا ممکن نہیں ہوگا اور سارا بلوچستان اس پر سراپا احتجاج ہو جائے گا۔ کانفرنس ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی چینلز پر بریکنگ نیوز کے ترانے بجنے لگے۔ ذمہ دار آوازوں میں دھماکہ خیز انداز سے بار بار سردار داؤد مینگل کے پراسرار طور پر غائب ہونے کی خبر چلائی جا رہی تھی۔ قریباً ہر چینل پر بار بار میک اپ میں لتھڑی نیوز اینکرز نمودار ہوتی اور الفاظ چبا چبا کر اس بریکنگ نیوز کی تکرار کرتی دکھائی دیتی۔ ارجن نواز نے بیئر کے 2 ٹن خالی کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ موجود اس کے دونوں ساتھی ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔ میک شور کرو کہ اس نے روانگی سے پہلے زرباغ سے رابطہ تو نہیں کیا تھا۔ ارجن نواز نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر بار بار نظر دوڑائی۔ ابھی اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ ایک نوجوان دوسرے کمرے سے ایک کمپیوٹر سے برآمد رپورٹ کی لسٹ لے کر اس کے سامنے حاضر تھا۔ یہ سردار داؤد کے فون سے کی جانے والی اور موصول ہونے والی کالز کی تفصیلات تھیں۔ بمشکل 10-12 نمبر تھے۔ ان میں سے بیشتر نمبر تو ارجن نواز کے جانے پہچانے تھے، یہ یورپ میں اس کے دوستوں کے نمبرز تھے، لیکن 2 نمبر اجنبی تھے۔ اس نے دونوں کو نشان لگا کر کاغذ اپنے ساتھی تک بڑھایا۔ معلوم کرو یہ کہاں کے نمبر ہیں، کس ملک سے سم جاری ہوئی اور کن ناموں پر حاصل کیے گئے۔ یہ دونوں انٹرنیشنل نمبر ہیں۔ یس سر کہہ کر ماتحت نے لسٹ پکڑی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ قندھار کے اس کاؤنسلیٹ کو را کے ذیلی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی، جہاں سے را پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا اور چین تک کے معاملات پر نظر رکھتی تھی۔ اس دوران ارجن نواز اور اس کے ساتھی مختلف سازشی تھیریز پر غور کرتے رہے۔ نوجوان 15 منٹ بعد ان کے سامنے موجود تھا۔ جدید ترین لاجسٹک نظام، سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل سہولتوں سے آراستہ اس ذیلی ہیڈ کوارٹر میں موجود جدید ترین سہولیات سے اس نے یہ مہمہ حل کر لیا تھا۔ ایک نمبر اسپین کا تھا اور دوسرا پاکستان کا۔ پاکستان والی سم دبئی سے حاصل کی گئی تھی اور کسی چاکر خان کے نام پر حاصل کی گئی تھی۔ وہ مارا بے ساختہ ارجن نواز کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ہماتن گوشت تھے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اس بے وقوف سردار نے ضرور اپنی روانگی سے پہلے زرباغ کو مطلع کیا ہوگا۔ شاید وہ اس دورے کو انتہائی خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور اس نے پاکستان میں اپنے کسی ساتھی کو اعتماد میں لینے کی بجائے وہی غلطی کی جس کا مجھے پہلے سے یقین تھا۔ سردار داؤد کو زرباغ نے مروایا ہے، ارجن نواز نے فیصلہ کن انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا۔ او نو سر، ماتحت اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا۔ زرباغ کوئی بنٹے کھیلتا بچہ نہیں ہے مسٹر سنگھانی، 4 سال سے تو ہمارے ساتھ کام کرتا آ رہا ہے۔ ہم اس کی کمزوریاں جانتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ارادوں سے باخبر ہوگا۔ وہ جانتا تھا وہ ہمارے لیے فالتو سامان بن چکا ہے، اور وہ جانتا ہوگا کہ سردار داؤد کے لیے اس کو قتل کرانا کتنا ضروری ہے۔
اس سے پہلے کہ سردار داؤد کراچی میں اپنے بندوں کو ایکٹیو کرتا، اس نے خود خاموشی سے سردار داؤد کو مار ڈالا۔ آخری فقرہ اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں ادا کیا تھا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا، کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ارجن نواز نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ممکن ہے اسے یہ شک ہو گیا ہو کہ سردار داؤد نے ہی اس کا پتہ صاف کروایا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑنے والے۔ مسٹر سنگھانی، اس نے سردار داؤد کو قتل کر کے دراصل ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ زرباغ سردار داؤد سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہم بہرحال اس کے محتاج ہیں اگر ہم نے بلوچستان میں اپنا مشن جاری رکھنا ہے تو۔ اس نے فاتحانہ انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ڈینجرس مین، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سر وہ ہمیں اپنی مرضی کی وکٹ پر کھلانا چاہتا ہے، ایک ماتحت نے کہا۔ آف کورس، سنگھانی نے تائید کی۔ نو پرابلم، ہم اس کی مرضی کی وکٹ پر کھیلیں گے، لیکن اس کا کھیل نہیں، اپنا کھیل، اپنے طریقے اور انداز سے، ارجن نواز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تینوں ہیڈ کوارٹر کو بھیجنے والی رپورٹ کے متعلق مذاکرات کرتے رہے اور گفتگو کے آخر میں ارجن نواز نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے ڈرامائی لہجے میں کہا، سنگھانی، بلوچ ٹائیگر کے سب سے اہم سورس کو کھلی آفر دے دو۔ ہمیں ہر صورت یہ خبر حاصل کرنی ہے کہ انہوں نے سردار داؤد کی لاش کہاں چھپائی ہے۔ سنگھانی، یاد رکھنا، ہاتھی مر کر بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اب میں ISI والوں کو بتاؤں گا کہ تاش کے پتے کیسے لگائے جاتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے فاتحانہ انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو اس سے خاصے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ روکو روکو، اسے ریوائنڈ کرو، کرنل زاہد نے اچانک ہی اپنی سیٹ سے قدرے اٹھ کر کہا۔ دھماکے کے بعد 2 CCTV کیمراز کی محفوظ ریکارڈنگ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپریٹر نے پھر آہستہ آہستہ ریوائنڈ کی اور ایک چہرے پر نظر پڑتے ہی کرنل زاہد نے فوراً سٹاپ کہہ دیا۔ اس والے فریم کو زوم ان کر کے انہینس کرو، انہوں نے اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے کہا۔ آپریٹر نے چہرہ انہینس کیا تو میجر صغیر بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ سر یہ تو وہی، اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ بالکل صحیح کہا، یہ وہی اختر ہے جسے ہم 3 ماہ پہلے ایک دھماکے کی تفتیش کے لیے لائے تھے۔ بٹ واٹ از ہی ڈوئنگ اوور ہیئر؟ آگے چلو، انہوں نے میجر صغیر کی طرف دیکھے بغیر آپریٹر سے کہا۔ ریکارڈنگ دوبارہ چلنے لگی تو انہوں نے اختر کو ایک پک اپ سے اترتے دیکھا جس سے 2-3 رضاکار مل کر دیگیں نیچے اتار رہے تھے۔ او مائی گاڈ، پکڑو اسے، انہوں نے فوراً میجر صغیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوکے سر، کہہ کر میجر صغیر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ کبھی کبھی معمولی سی احتیاط بھی کتنی فائدے مند ثابت ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ کرنل زاہد نے چند روز پہلے ہی کوئٹہ کی تمام امام بارگاہوں کے ذمہ داروں سے میٹنگ میں انہیں پابند کیا تھا کہ وہ CCTV کیمراز لگائیں۔ جن لوگوں نے اس ہدایت پر عمل کیا اس میں یہ امام بارگاہ بھی شامل تھی۔ وہ کرنل زاہد کے کہے بغیر سمجھ گیا کہ جن دیگوں میں چاولوں کے اندر بم چھپا کر یہاں لائے گئے وہ دونوں دیگیں اختر اپنی پک اپ میں لے کر آیا تھا۔ انہیں ایک زخمی نے جو حسن اتفاق سے امام بارگاہ کے اندر ایک محفوظ آڑ میں کھڑا تھا بتایا تھا کہ اس نے دیگوں میں دھماکے ہوتے ہوئے خود دیکھے۔ بعد میں انسانی اعضاء کے علاوہ دیگر شواہد یہاں سے ملے تھے، ان میں ایک دیگ کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ ایسا بھیانک طریقہ اس سے پہلے نہیں اپنایا گیا تھا، لیکن ان کی تفتیش نے ثابت کر دیا کہ بم ان دیگوں میں ہی چھپے تھے۔ اس سے پہلے بھی میجر صغیر کے لڑکوں نے ہی اختر کو ایک جگہ مشتبہ حالت میں پکڑا تھا۔ 3 روز تک اس کی تفتیش ہوتی رہی، لیکن وہ اپنے اس بیان پر ڈٹا رہا کہ اس کا فائرنگ کے واقعے سے کچھ تعلق نہیں۔ وہ تو دوسرے لوگوں کی طرح تماشا دیکھنے وہاں رک گیا تھا۔ اختر کو رہا کرنے کے بعد بھی انہوں نے زیر نگرانی رکھا تھا، گو کہ اس کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو اسے واردات میں شامل ثابت کرتا، لیکن کرنل زاہد کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ ان کا دل بار بار کہتا تھا کہ ضرور اس شخص کا فائرنگ کے واقعے سے کچھ تعلق ہے۔ ISI کے کاؤنٹر ونگ نے اختر کو ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کیا جہاں وہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے سامان سمیت وہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے آئے تھے۔ تلاشی لینے پر اس کی جیبوں سے غیر ملکی کرنسی اور بیگ سے 2 لاکھ روپے برآمد ہوئے تھے۔ کہاں سے آئی یہ رقم؟ میجر صغیر نے نوٹوں کی گڈیاں اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا بیگ نہیں ہے سر، اختر نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، لیکن بمشکل ابھی اس کا جواب مکمل ہوا تھا کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے دونوں اطراف کھڑے لمبے تڑنگے سویلین کپڑوں میں ملبوس نوجوانوں نے اس کے جسم کو فٹ بال بنا لیا۔ 2-3 منٹ تو اس نے برداشت کیا، لیکن جب ایک جوان نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں مارا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔
بتاتا ہوں، اس نے رٹ لگانی شروع کر دی، لیکن وہ دونوں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بمشکل اسے تب چھٹکارا نصیب ہوا جب چیختے چیختے اس کی آواز بدل گئی۔ اختر نیم بے ہوش دکھائی دے رہا تھا۔ ایک جوان نے کمرے کے کونے میں پہلے سے دھری پانی کی بالٹی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس نکال کر اس کے منہ پر مارا تو وہ چوکس ہو گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔